بدلتی ہوئی سپورٹ اور ریزسٹنس. موونگ ایوریجز کو استعمال کرنے کا ایک اور راستہ یہ ہے کہ ان کو بطور ڈائنامک سپورٹ اور ریزسٹنس لیولز کے استعمال کیا جائے. ہم اس کو ڈائنامک کے نام سے پکاریں گے کیونکہ یہ روایتی سپورٹ اور ریزسٹنس لائن کی طرح نہیں ہے. یہ مستقل طور پر تبدیل ہوتی رہتی ہے اور اس کا انحصار تازہ ترین پرائس ایکشن پر ہوتا ہے. یہاں پر بہت سارے ایسے ٹریڈرز ہیں جو ان موونگ ایوریجز کی طرف دیکھتے ہیں بطور اہم سپورٹ اور ریزسٹنس کے. ان کو اہمیت دیتے ہیں. یہ ٹریڈرز اس وقت خریداری کرتے ہیں جب پرائس نیچے جاتی ہے اور یہ ٹریڈرز جب شارٹ کرتے یعنی بیچتے ہیں اس وقت جب پرائس اوپر جا کر موونگ ایوریج کو چھوتی ہے. یہاں پر 22 نومبر 2013 کا 15 منٹ کا چارٹ دیکھیے جو کہ آسٹریلین ڈالر امریکی ڈالر کے پیئر کا ہے اور یہ 50 EMA پر مشتمل ہے. یہ دیکھیے کہ اگر یہ بطور ڈائنامک سپورٹ یا ریزسٹنس کے کام کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے. یہ بہت شاندار دکھائی دیتا ہے. ہر دفعہ پرائس 50 EMA تک رسائی حاصل کرتی ہے, بطور ریزسٹنس عمل کرتا ہے اور پرائس مخالف سمت میں باؤنس کر جاتی ہے. یہ ہمیشہ ذہن میں رہے کہ یہ صرف عام سپورٹ اور ریزسٹنس لائنز ہیں. اس کا مطلب ہے کہ پرائس ہمیشہ موونگ ایوریجز پر باؤنس نہیں کرتا. بعض اوقات یہ موونگ ایوریج سے تھوڑا پیچھے کی طرف جاتی ہے یعنی ٹرینڈ کے مخالف جاتی ہے اور پھر واپس ٹرینڈ کی سمت میں سفر شروع کر دیتی ہے. بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ پرائس کوئی دھماکہ کرتی ہے. اس صورتحال میں ٹریڈرز موونگ ایوریجز استعمال کرتے ہیں اور صرف خریدتے یا بیچتے ہیں جب پرائس موونگ ایوریجز کے بیچ میں ہوتی ہے. آپ اس ایریا کو EMA زون کہہ سکتے ہیں. اب آپ ایک نظر اس 25 نومبر 2013 کے 1 گھنٹے والے چارٹ پر ڈالیے جو کہ یورو جاپانی ین کے پیئر پر مشتمل ہے. لیکن اس دفعہ ہم 20 MA اور 10 EMA کو استعمال کریں گے. اس چارٹ میں آپ نے دیکھا کہ پرائس 10 MA کے نیچے کی طرف چند پپس گئی لیکن اس کے بعد یہ واپس اوپر آ گئی. بعض ٹریڈرز انٹر ڈے کو ہاریزونٹل سپورٹ اور ریزسٹنس ایریاز کی طرح استعمال کرتے ہیں اور ان موونگ ایوریجز کو بطور اہم زون کے استعمال میں لاتے ہیں. موونگ ایوریجز کے درمیان کا ایریا بطور سپورٹ اور ریزسٹنس زون کے دیکھا جا سکتا ہے. بدلتی ہوئی سپورٹ اور ریزسٹنس کا ٹوٹنا. اب آپ جان گئے ہیں کہ موونگ ایوریجز بطور سپورٹ اور ریزسٹنس کے عمل کر سکتی ہیں. ان کے ساتھ بہت سارے ٹولز ملا لیے جائیں تو مزید بہتر ہوگا. آپ اپنا ایک چھوٹا خوبصورت سا زون بنا سکتے ہیں لیکن آپ کو یہ پتا بھی ہونا چاہیے کہ یہ کسی بھی سپورٹ اور ریزسٹنس کی طرح بریک ہو سکتے ہیں. اب آپ ایک نظر اس 50 EMA 28 نومبر 2013 کے 15 منٹ کے چارٹ پر ڈالیے جو کہ برٹش پاؤنڈ جاپانی ین کے پیئر پر مشتمل ہے. اس چارٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ 50 EMA بطور مضبوط سپورٹ کے قائم رہا اور برٹش پاؤنڈ جاپانی ین کے پیئر نے 3 بار باؤنس کیا. تاہم ہم نے اس کو نمایاں کیا ہے جہاں سے پرائس بریک ہو گئی اور نیچے چلی گئی. پرائس پھر دوبارہ پلٹی اور 50 EMA کو دوبارہ ٹیسٹ کیا جس نے خود کو بطور ایک مضبوط ریزسٹنس کے ثابت کر دیا. جیسا کہ آپ نے دیکھا موونگ ایوریجز بطور ڈائنامک سپورٹ اور ریزسٹنس کے عمل کرتی ہیں. ایک چیز جو آپ کو موونگ ایوریجز استعمال کرنے کے بارے میں جان لینی چاہیے وہ یہ ہے کہ یہ ہمیشہ تبدیل ہوتی رہتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کو صرف اپنے چارٹ پر چھوڑ سکتے ہیں, ان کو دوبارہ پیچھے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی ان کو پوٹینشل سپورٹ اور ریزسٹنس لیول ڈھونڈنے کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا. خلاصہ موونگ ایوریجز کی بہت ساری قسمیں ہیں. ان میں 2 قسمیں سمپل موونگ یعنی EMA, ایکسپونینشل موونگ ایوریج یعنی SMA زیادہ اہم ہے. سمپل موونگ ایوریج موونگ ایوریجز کی سب سے آسان شکل ہے لیکن یہ قیمتوں کی تیزی سے بہت جلد متاثر ہو جانے والی ہے. ایکسپونینشل موونگ ایوریجز یعنی EMA تازہ ترین پرائس پر اپنا زیادہ وزن رکھتی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ٹریڈرز ایک خاص ٹائم پیریڈ میں جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں یہ اسی پر زیادہ زور دیتی ہے. یہ بہت اہم ہے کہ آپ یہ جان لیں کہ ٹریڈر اب کیا کر رہے ہیں بنسبت اس کے کہ آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے ہفتے یا پچھلے مہینے میں انہوں نے کیا کیا. سمپل موونگ ایوریج ایکسپونینشل موونگ ایوریج کی نسبت زیادہ آسان اور قابل عمل ہے. لمبے دورانیے پر مشتمل
मूविंग एवरेजेस छोटे दौरानिये पर मुश्तमिल मूविंग एवरेजेस के मुकाबले में ज्यादा बेहतर होते हैं। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस का इस्तेमाल ट्रेंड को तेज रफ्तारी से ढूंढने में मदद देता है, लेकिन ये बहुत सारे धोखों की वजह भी बन जाता है। स्मूथ मूविंग एवरेजेस प्राइस एक्शन को समझने में थोड़ी सुस्त होती है, लेकिन ये आपको कीमतों की तेजी से पैदा होने वाली उलझनों और धोखों से बचाती है। ताहम इनकी सुस्त रवि की वजह से आप अपने लिए कोई अहम ट्रेड हासिल करने में ताखीर कर सकते हैं और शायद इसकी वजह से आप शानदार मौके खो भी सकते हैं। आप मूविंग एवरेज को इस्तेमाल कर सकते हैं और उनकी मदद से रुझान को समझ सकते हैं कि कब इंटर होना है और कब बाहर आना है। मूविंग एवरेजेस को बतौर डायनामिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स के भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मूविंग एवरेजेस को इस्तेमाल करने के बेहतरीन तरीकों में से एक तरीका यह है कि आप मुख्तलिफ किस्मों के मूविंग एवरेजेस अपने चार्ट पर लगाएं। चुनाचे इस तरीके से आप लंबे दौरानिये की मूवमेंट और छोटे दौरानिये की मूवमेंट दोनों को देख सकेंगे और सही फैसले कर सकेंगे। अब आपके पास अच्छी खासी मालूमात आ चुकी हैं। आपको अपना चार्टिंग सॉफ्टवेयर खोलना चाहिए और मूविंग एवरेजेस को इस्तेमाल करने की कोशिश करनी चाहिए, मगर डेमो अकाउंट में। याद रखिए, मूविंग एवरेजेस का इस्तेमाल बहुत आसान है। सबसे मुश्किल मरहला यही हो सकता है कि इनमें से किसको तरजीह दी जाए। ये समझना आपके लिए जरूरी है। आपके लिए ये जरूरी है कि आप उन सब के साथ कोशिश करें और ये अंदाजा लगाएं कि इनमें से कौन सा मूविंग एवरेज आपके ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से ज्यादा मौजू है। शायद आप ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम को तरजीह देते हो, या शायद आप उनको बतौर डायनामिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के इस्तेमाल करना चाहते हो। ये फैसला आपने खुद करना है। आप इनका इंतखाब कैसे भी करें, हकीकी अकाउंट में काम करने से पहले आपको यकीन कर लेना चाहिए कि आपने सब कुछ पढ़ा और उनको अच्छी तरह से डेमो अकाउंट में टेस्ट कर लिया है और ये देख लिया है कि ये किस तरह आपके ट्रेडिंग प्लान के हिसाब से फिट बैठता है। वो ये है